القياس قول إلى آخره أي مركب. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر بشک سبحان اللہ. ربط بالعبارت. جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ ان چیزوں کے بیان سے جن پر حجت موقوف ہے، وہ کون ہے؟ قضایا. تو شروع ہوتے ہیں حجت کی تعریف کے بیان میں. کیا حجت ہے؟ پھر جب کہ حجت تین قسم ہے. حجت او دلیل او بولیا نالو پلاؤ بھی. پھر جب کہ حجت تین قسم پر ہے: قیاس، استقراء، تمثیل. اور مطلب اعلیٰ اور مقصد اقصیٰ تصدیقات کے باب میں قیاس ہے، اس لیے کہ قیاس مفید یقین ہے، برخلاف استقراء اور تمثیل کے وہ مفید ظن ہے. مرکات گل گزری کہ کوئی نہیں گزری؟ ہم یارو میرے ہو. مفید ظن ہے، اس لیے قیاس کو مقدم کیا اور اس کی تعریف اور اس کے اقسام بیان کیے. گل مک گئی. مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا القیاس قول. قیاس ایسا قول ہے جو مؤلف ہوتا ہے قضایا سے، لازم آتا ہے لذات ہی قول آخر. لازم آتا ہے قول آخر، وہ قول آخر نتیجہ ہوتا ہے. شارح کہتا ہے کہ القیاس قول جو ہے، قول سے مراد ہے مرکب. کیا کہ جی؟ شارح کہتا ہے القیاس قول میں جو قول ہے اس سے مراد ہے مرکب. ایک بار پھر شارح کہتا ہے قول سے مراد ہے مرکب. قول ماتن کا القیاس قول یعنی مرکب. قول ماتن کا القیاس قول الی آخرہ یعنی. ایک کری پھر قول ماتن کا القیاس قول الی آخرہ یعنی مرکب. وہو اعم من المؤلف. صبر. ہوں دیکھو درو سوال ہے، جب قول سے مراد مرکب ہے تو مؤلف اور مرکب آپس میں مترادف ہوتے ہیں، تو یہ تو تکرار ہو گیا کہ قیاس مرکب ہے، مرکب ہے، قیاس مؤلف ہے قضایا سے. ایک ہی بیڑ بج گئی جی. سوال ہے کہ جب قول سے مراد مرکب ہے تو آگے مؤلف آ رہا تو مرکب اور مؤلف مترادف ہیں، ہے تو یہ تکرار لازم آ رہا ہے. کیا بن گیا؟ قیاس مرکب ہے، مرکب ہے، قیاس قیاس مرکب ہے جو مرکب ہے قضایا. آگے سمجھ. تو اس کا شارح صاحب نے جواب دیا مرکب عام مطلق ہے، مؤلف خاص مطلق ہے. تو عام خاص عین نہیں ہوتے، غیر غیر ہوتے ہیں، لہذا مغایرت پائی گئی. ہاں جی. تو شارح نے اس کا جواب دیا ہے کہ مرکب عام مطلق ہے اور مؤلف خاص مطلق ہے، تو لہذا ان میں مغایرت ہو گئی، ان میں مغایرت پائی گئی جی. اور مرکب عام ہے مؤلف سے جی. اور مرکب عام ہے مؤلف سے جی. اذ قد اعتبر فی المؤلف المناسبۃ بین اجزائہ لأنہ ماخوذ من الالفۃ. بس سوال ہے کہ یہ عام کس طرح اور وہ خاص کس طرح؟ دونوں کا معنی ہے جو مرکب و قضایا سے عام خاص کا کو فلسفہ سانو بھی سمجھاؤ. کیا کہ جی سوال ہے کہ مرکب عام کس طرح اور مؤلف خاص کس طرح ہے؟ تو اس کا جواب دیا
کہ مؤلف جو ہے یہ ماخوذ ہے الفت سے، تو الفت کا معنی ہوتا ہے پیار، مناسبت، تو مؤلف اس مرکب کو کہتے ہیں جس کے اجزاء کے درمیان مناسبت ہو، اور مرکب عام ہے، اجزاء کے درمیان مناسبت ہو یا مناسبت، تو مرکب کے دو فرد ہو گئے، ایک وہ جس کے اجزاء کے درمیان مناسبت، ایک وہ جس کے دو فرد ہو گئے، اور ان دو میں سے ایک مؤلف ہے جی۔ ہاں جی شابت جی۔ اس کا شارح جواب دیتا ہے کہ مؤلف یہ ماخوذ ہے الفت سے، الفت کے معنی ہوتے ہیں پیار اور مناسبت، تو مؤلف جو ہے اس کے اجزاء کے درمیان مناسبت ہوتی ہے، مرکب عام ہے، اس کے اجزاء میں مناسبت ہو یا نہ ہو، تو اس طرح یہ عام خاص مطلق ہو گئے، ہر مؤلف مرکب ہو گیا، لیکن کیونکہ تحقیق اعتبار اس تعلیلیہ ہے، کیونکہ تحقیق اعتبار کیا گیا ہے مؤلف میں مناسبت کا مؤلف کے اجزاء کے درمیان، اور کیوں جی؟ اس لیے کہ مؤلف ماخوذ ہے الفت سے، اور دیکھو بلا تھی بھی اس کا دو تمرا برخلاف مرکب کے، کیونکہ نہیں معتبر مناسبت اس سے اجزاء کے درمیان برابر ہے کہ مناسبت پائی جائے یا نہ پائی جائے جی۔ کیونکہ تحقیق اعتبار کیا گیا ہے مؤلف میں مناسبت کا مؤلف کی اجزاء کے درمیان، اس لیے کہ مؤلف ماخوذ ہے الفت سے۔ آگے سوال ہے کسے بابے گل کیتی کہ تم اپنے کولوں کر دیتی، کہتا ساڑی کی جرت ہے جی، بڑے بڑے محقق میر سید شریف نے حاشیہ کشاف میں اس بات کی وضاحت کی ہے، لہٰذا اب تمہیں ماننا پڑے گا۔ ہاں جی شاہ جی، سوال ہے کہ یہ جو بات کی ہے کہ اس پر کوئی سند بھی ہے، تو کہتا ہے سند ہے، حاشیہ کشاف لکھا ہے میر سید شریف صاحب نے، انہوں نے تصریح کی ہے اس کے ساتھ۔ بھائی یہ مؤلف وہ ہوتا ہے جس کے اجزاء میں کیا ہو، تصریح کی ہے اس کے ساتھ محقق شریف نے حاشیہ کشاف میں۔ چلو جی آگے بھائی، بس لہذا اب مؤلف کا ذکر قول کے بعد جس قول سے کیا مراد ہے، تو یہ خاص کا ذکر ہے عام کے بعد، یہ خاص کا ذکر ہے عام کے بعد، کیا کہ جی؟ اور اب اس وقت جب مؤلف کا ذکر ہے قول کے بعد، اور قول سے مراد مرکب ہے، یہ خاص کا ذکر ہے عام کے بعد۔ واہ واہ، وَهُوَ مُتَعَارَفٌ فِي التَّعْرِيفَاتِ، تو تعریفات ایویں ہوندے نا دیسی باجیو، پہلے جنس ہوندی پھر فصل ہوندی، جنس عام ہوندی فصل خاص ہوندی، اور تعریف کیویں ہوندی ہے جی؟ جنسوں میں یہی ہوتا ہے کہ پہلے عام، بھائی جنس ہوندی ہے نا، شمول کا فائدہ دیتی ہے، پھر فصل آتی ہے، امتیاز کا فائدہ دے، خاص ہوندی تو تائیں باہر کٹ دی ہے کہ جی کمال بندے ہو یار، ہویاں گلاں نہیں سمجھ آندیاں۔ اور اس وقت پس ذکر مؤلف کا بعد قول کے، کیڑا قول جڑا بمانا خاص کے ذکر کے قبیلے سے ہے، عام کے بعد آندے نے تو تعریف کیا ہونی ہے، کوگوش پہلے کیا ہونی تعریف جنس، اگے کیا ہونی ہے نا، تو بیماریوں تو جنس عام ہوندی تو فصلہ امتیاز دا فائدہ دین دیا نا، کمال ہے یار۔ اور یہی متعارف ہے تعریفات میں، شابہ جی۔ اور اس وقت ذکر مؤلف کا قول کے بعد یہ خاص کے ذکر کے قبیلے سے ہے عام کے بعد، اور یہی متعارف ہے تعریفات میں۔ اے شابہ سے یہی پس منتفع ہو گیا توہم
बाईं तौर के कौल बमाना मुरक्कब और मुअल्लफ भी इबारत है मुरक्कब से। पस ज़िक्र कौल मुअल्लफ का कौल के बाद क्यास की तारीफ़ में ये इस्तदराक हो गया इबारत में, वजह दफ़ा ज़ाहिर है। और जवाब दिया गया बाईं तौर भी कि महज ज़्यादा किया गया लफ्ज़ मुअल्लफ कौल के बाद ताकि ताल्लुक़ पकड़े इसके साथ कौल मिन कज़ाया मिन कज़ाया एक, ते दूसरा ये कि वहम ना हो कि ये मिन तबीज़िया है जैसा कि उनके कौल में मिनल अक़वाल, तो मतलब होता है बाज़ कौल जी। वफ़ी चलो जी सवाल है, ओ देखो निक्का जा लगा ही नजर आई। सवाल है कि चलो ठीक है आम ख़ास हैं, लेकिन मुरक्कब के कौल बमाना मुरक्कब के ज़िक्र के बाद मुअल्लफ के ज़िक्र में कोई ख़ास फ़ायदा क्या है? हाँ जी सवाल है कि ठीक है आम ए दूसरा लेना मेरे सवाल जवाब ने। सवाल है कि आम खास तो हैं लेकिन मुरक्कब के बाद मुअल्लफ का जिक्र क्योंकि यूँ कहते कि क्यास मुरक्कब होता है कज़ाया से, तो गलत समझ आ गई जी कि नहीं समझ आ गई? गल वही करनी है जी भी क्यास मुरक्कब होता है कज़ाया को, बस गल ख़त्म। मुअल्लफ में ख़ास इशारा भी ख़ास कोई फ़ायदा क्या है, ख़ास कोई फ़ायदा क्या है? तो उसका अल्लामा ने जवाब दिया शारे अब्दुल्ला यज़दी ने कि तरकीब मुरक्कब मबदे कड्डे ने। तरकीब कौल बमाना मुरक्कब मुश्ताक तरकीब से, तरकीब के बाद तालीफ़ के एतबार करने में इशारा है हुज्जत की जुज़ सूरी के एतबार की तरफ। किधर एक बार सिर्फ तकरा लफ्ज़ में आखना फिर निपट दें हाशिया पढ़ दें जी। तालीफ के एतबार करने में इशारा है सूरी के एतबार की फिर आख तरकीब के बाद तालीफ के एतबार करने में इशारा है हुज्जत की जो सूरी के एतबार की तरफ। फिर तरकीब के बाद तालीफ के एतबार करने में इशारा है हुज्जत की जो सूरी के एतबार की तरफ। ठीक है क्या एक बंदे ਨੂੰ ਕਾਫੀਆ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ याद करा दिए जोड़ करा के, जिवें हाफਜ਼ਾਂ ਨੂੰ कुरान शरीफ याद कराईदा सारा काफिया याद करा दईए ना भी बन जाएगा पक्की गल नहीं। एक बंदे ਨੂੰ गल कोई ना समझाई जाए सारी जोहरा नैयरा हरफ बारफ कोगू याद करा दिए जिवें कुरान शरीफ याद किया है, फकीह बन जाएगा नहीं। मतलब कि ये भी इलम जड़ा ना वो मानिया का नाम है, लफ्ज़ों का नाम नहीं। किंदा नाम है ये तो इफादा इस्तिफादा मुताजी है किन्ना वाल लफ्ज़ अमल असल समझना समझाना की होंदा है। माना तो तुम की समझा रहा हूँ मानो ध्यान करे वो मेरे यारा इनकी लोड़ ही इस गल दी इत्थे। और तालीफ़ के इतबार करने में तरकीब के बाद इशारा है हुज्जत जोज़ सूरी के एतबार की तरफ। हुज्जत में और वेखे ना इशारा ओह क्योंकि उल्फत बैन अल अज्ज़ा महज होती है बेतबार सूरत के आरज़ होने के और हायत इज्तिमाइया के आरज़ होने के, और यही तो जो सूरी होती है जी। आ सामने पे तेरे जी ये जड़े इनके टुकड़े नहीं है टुकड़े ये जिसले जमा होए ने ना इनू एक सूरत लगी है कि कोई नहीं लगी। ये जी सूरत है ना दसिया सी हर मुरक्कब जड़ा है ना एक होंदी है इल्लत फाइली, एक होंदी है इल्लत गाई, एक होंदी है इल्लत सूरी, एक होंदी है इल्लत मादी, तो एक होंदी है यबलपुना। हर मुरक्कब की कौन सी फाइली और जिन्हें वो शय बनाई वो इल्लत और जिस गर्ज वास्ते बनाई है सुने ते जेड़ी मटीरियल को बनाई है वो मादी वाजियो मटीरियल को ते बनाने तो बाद जेड़ी उन्होंने हायत लगी वो अदो जिन्हें बनाई है वो
اور چبڑے جنہیں حلوہ بنایا وہ فائلی، تے جس استاد واسطے حلوہ بنایا تے جیڑا اے حلوہ جیڑی شے کولوں بنایا تے بننے تو بعد پلیٹ میں جڑا چمکدا پیا صورت لگی اینوں اجے بھی نہیں سمجھ آئی ہے اور سمجھے عیش تو علت سوری کیا ہوتی ہے؟ وے خود ہن ویکھ الفت اجزاء کے درمیان بعض ہوتی ہے بسبب صورت کے اور حایت اجتماعیہ کے عارض ہونے کے، اور یہی تو جو سوری ہوتی جڑی شاید بننے تو بعد انہوں حایت اجتماعی لگی ہے نا، اس حایت اجتماعی دا نا کی ہے علت سوری، تو جنہ کو بنی ہو علت جس کام واسطے بنائی بنان والا اے مطلب ہے یار کمال ہے ہن مانا کر اور تعلیم کے اعتبار کرنے میں ترکیب کے بعد اشارہ ہے دو باری مانا کر یار اور تعلیم کے اعتبار کرنے میں ترکیب کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن ایک پھر ویکھو جو سوری نظر آ رہی جو سوری سوری وہ ہوتی ہے مولوی عبداللہ جس کے سبب سے شے بالفعل ہو جاتی ہے، جس کے سبب سے ویکھو درو اے شے بالفعل بنی پئی ہے اے اندی کی ہے جز سوری ہے شاباش ہے، جیسا کہ کوزے کی صورت اے جس لئے کوزہ بن گیا انہوں جڑی صورت لگی پئی اندے نال کوزہ بالفعل بن گیا، اور جز مادی وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ شے بالقوہ ہوتی ہے، جس کے ساتھ اے جویں مٹی وچ صلاحیت ہے بھی اندہ مٹی دا کوزہ بن سکتا ہے سنیں، لہٰذا قضایا یہ اجزاء مادیہ ہیں کس کے تے جوڑ کے جڑی حایت تالیفیہ حاصل ہوئی ہے اے جز سوری ہے اور اجے بھی کوئی نہیں کھانے چ پئی ہیں تے اے مؤلف کولوں مرکب تو بعد اشارہ کیتا کندے وال حجت دی جز سوری وال کہ جز سوری بھی معتبر ہے حجت کی ہون اگے پڑھو جی فل ہون جنساں فصلہ شروع کی شے شروع ہاں جی فل بس کلہا علامہ کہتے ہیں یہ جو قول ہے قول بمانا قول یہ جنس کا فائدہ دے رہا ہے آگے فصلیں لانی ہیں تو قول بمانا قول مرکب اور شروع فی بیان تو قول شامل ہے سارے مرکبات کو خواہ وہ تامہ ہوں پھر تامہ خبریہ ہوں یا مرکبات تامہ کا غیر ہوں، تامہ کا اور نشان لگائی اور مرکبات ناقصہ پھر تقییدیہ ہوں یا اس کا، تو یہ قول بمانا مرکب سب کو شامل ہے کہ کوئی نہیں اگو ڈنڈے مار کے انہوں باہر کٹنا ہے بچوں ہاں جی شاہ بنی کیا لے قیاس کی تعریف کی جنسے فصلیں بیان کرتا ہے قول جو ہے قول بمانا مرکب یہ شامل ہے مرکبات تامہ کو خواہ وہ تامہ خبریہ ہوں یا انشائیہ ہوں اور غیر تامہ خبریہ کو جیسے مرکبات ناقصہ اور مرکبات تقییدیہ سب کو احتیان کریں پس قول انہیں تو جنساں فصلہ شروع نے پس قول شامل ہے مرکبات تامہ کو اور غیر تامہ کو سب کو جی پس قول شامل ہے مرکبات تامہ کو اور غیر تامہ کو سب کو پس قول شامل ہے مرکبات تامہ اور غیر تامہ سب کو اور غیر تامہ سب کو اینج مانا کر دے او بے خود رو او بلاؤ بھی فل قول قیاس بولا جاتا ہے معقول پر بھی تے ملفوظ پر بھی او یارے مانو او جڑا منہ نال بولی دے اے ہوندا ہے ملفوظ تے جیڑا آندہ مانا شریف جین میں تشریف لے گئے ہے نا جیڑا تسا بند کر دیتا ہے وہ انہوں آندھے نے معقول کی آندھے نے
ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਬਸਰੇ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਕੂਲ ਸਾਨੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਕੂਲ ਸਾਨੀ। ਦੇसी यारो। अच्छा जी, क्यास बोला जाता है माकूल और अला क्यासिल कौल वल कज़िया। जिस तरह के कौल ते कज़िया भी दोनों पर बोले जाते हैं। अगर हो मुअर्रफ क्यास माकूल जैसा कि वो ज़ाहिर है, लायक है फ़न की नज़र में, तो अब मुराद कौल अव्वल से और कज़ाया से उमूर माकूला होंगे। और अगर मुअर्रफ वो मलफूज हो तो होगा मुराद से उमूर मलफूज़ा। दोनों तकदीरों पर मुराद कौल से, कौल आखिर से माकूल है। ले अदम लज़ूम तलफ़ुज़ बिल कौल, माकूल का तलफ़ुज़ नहीं होता जी। कल बस क्यास कौल है ऐसा कौल जो मुअल्लफ है कज़ाया से। मुअल्लफ है तो मंतकी नज़दीक जमा मा फ़ौकल वाहिद कम अज़ कम 2 कज़िए। क्या कहे जी? क्यास ऐसा कौल, क्यास कौल है ऐसा कौल कज़ाया से। इस ये पहली फसल है, मुअल्लफ मिन कज़ाया। इससे वो सारे मुरक्कब, वो सारे कौल निकल गए जो इस तरह नहीं है, जो कज़ाया से मुरक्कब, जो वो सारे जैसे मुरक्कबात गैर तमाम, जैसे कौन निकल गए? और एक कज़िया जो मुस्तलज़िम है अपने अक्से मुस्तवी को या अपने अक्से नकीज़ को, तो वो उत्थे कल्ला है, दूजा उन्होंने लाजम है, वो दोवें मौजूद को नहीं है मैदान विच। हाँ जी, की आख्या जी? मातिन का जो कौल है मुअल्लफ कज़ाया, ये पहली फसल है। इससे निकल गए वो जो मुअल्लफ कज़ाया, इससे निकल गए जो मुअल्लफ कज़ाया से मुअल्लफ नहीं है। उनकी मिसाल जैसे मुरक्कबात गैर तामश, और देखना इसी की मिसल मुरक्कबात, इसलिए कि हर एक दोनों में से नहीं है। मुअल्लफ किससे? बलाओ काल अगर कहते ना कल मुरक्कबात इंशाइयात व नक्सात, तो हूँ ज़रा औला होना सी। खैर हो गया औला जी। तो इससे वो तमाम निकल गए जो कज़ाया से मुरक्कब नहीं होते, जैसा कि मुरक्कबात गैर तामश। एक और अतफ पा के इसी तरह निकल गया कज़िया वाहिदा, जो मुस्तलज़िम है अपने अक्से मुस्तवी को या मुस्तलज़िम है अपने अक्से, क्योंकि पढ़ चुके हो कि कज़िये को उसका अक्से मुस्तवी लाजम होता है, कज़िये को अक्से नकीज़ भी लाजिम होता है। वो निकल गए सारे, वो सारे। और मातन के कौल मुअल्लफ मिन कज़ाया के साथ निकल गए वो मुरक्कब जो नहीं है इस तरह, जैसा कि मुरक्कबात गैर तामा, और जैसा कि कज़िया वाहिदा जो मुस्तलज़िमा है अपने अक्से मुस्तवी को, या मुस्तलज़िमा है अपने अक्से नकीज़ को। बस अच्छा जी, मुवज्जिहात कौन? वो 2 हैं, बसीता और मुरक्कबा। कौन? ये 2 हैं। जो बसीते हैं वो तो मुअल्लफ मिन कज़ाया से निकल गए, ये तो ज़ाहिर बात है। ये तो क्योंकि वो मुअल्लफ मिन कज़ाया नहीं है। कौन? बसीते। अय्या कज़िया वहदा जड़ा पिछला है, भावें मुवज्जे होण या बसीत मुवज्जे होण या सिर्फ मासूरे होण, समझदा पे
کہ یہ جو ہے نا کون بسیطے یہ نکل گئے کیونکہ وہ قول مؤلف من قضایا نہیں ہے. کیا کہ جی بسیطے بسیطے یہ نکل گئے یہ تو ظاہر ہے اس لیے کہ بسیطے یہ مؤلف من قضایا نہیں. اور دیکھا یعنی میں بہرحال نکلنا قضیہ بسیطہ کا ماتن کے قول مؤلف من قضایا سے قیاس کی تعریف میں ظاہر ہے کہ بسیطہ نکل گیا کیونکہ بسیطہ نہیں سچی آتی اس پر یہ بات کہ وہ بلکہ وہ تو برخلاف مرکبے کے برخلاف کیونکہ مراد قضایا سے ما فوق الواحد ہے وگرنہ تعریف جامع ہی نہیں ہوئے گی کیونکہ منطقیاں دے نزدیک جڑا ہے نا جمع ما فوق الواحد ہوندی چلو جی اور چلو جی بہر البسیطہ پس ظاہر ہے وہ نکل گیا ایسے اگے جی بہر البسیطہ پس ظاہر اگے وَأَمَّا الْمُرَكَّبَةُ فَلِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنَ الْقَضَايَا الصَّرِيحَةُ بل وَالْجُزُءُ الثَّانِي مِنَ الْمُرَكَّبَةِ لَيْسَ كَذَلِكَ. شاباش توجہ کر. اچھا جی جو مرکبات ہیں کون کیڑے اور 7 مرکبے ان میں تو 2 قضیے ہوتے ہیں وہ کیسے نکل گئے اس پر تو تعریف سچی آ رہی ہے کہ یہ مؤلف من قضایا ہے تو قضایا سے مراد کنے تو تعریف سچی آ رہی ہے. اس کا جواب دیا کہ یہ جو تعریف ہوتی ہے نا قیاس کی کہ قیاس ایسا قول ہے جو اور مؤلف ہے کس سے اس سے مراد باقاعدہ حاضر سروس 2 قضیے باقاعدہ 2 قضیے تے مرکبے وچ تا جز ثانی لا دوام تے لا ضرورت دے تھلے نپیا ہوندا ہے چھک تھرو کے باہر کڈی دے جی. سوال ہے کہ یہ جو مرکبات ہیں موجہات سے ان پر مؤلف من قضایا کی تعریف سچی آ رہی ہے تو لہذا یہ نہ نکلے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مرکب ہے یہ جو مرکب ہے اس سے مراد نا یہ جو تعریف کے اندر مؤلف من قضایا ہے نا ان قضایا سے مراد ہے قضایا سریہ کہ باقاعدہ قضیے موجود ہون صغرا پورا قضیہ کبرا پورا قضیہ ہوندا ہے مرکبات میں جو ثانی وہ پورا قضیہ نہیں وہ تو صرف اس کی طرف تو اشارہ ہوتا ہے کس سے اور بہر المرکبہ پس اس لیے کہ متبادر قضایا سے کیڑا قضایا مؤلف من قضایا وچ قضایا نہیں ہے گا پس اس لیے کہ متبادر پہ جڑا ظاہر مطلب ہے من القضایا کیڑی شے وے قضایا صریحہ کیڑی شے صریحہ یعنی قضایا مذکورہ بالعبارت المستقلہ شاباش اور جز ثانی مرکبہ سے نہیں ہوتی اس طرح اندی تو نکی جی نال چنڈی لائی ہوندی بیا چنڈی اشارہ کر دی پرلے محلے چ ایک شے ہے جی بہرحال مرکبہ پس اس لیے کہ متبادر قضایا سے قضایا صریحہ ہے اور جز ثانی مرکبہ سے نہیں ہوتی اس طرح جی. او لئن المتبادر من القضایا ما يعد في عرفهم قضایا متعددۃ. تو یہ دوسرا جواب دیا ہے یا مرکبے اس لیے نکل گئے کہ متبادر من القضایا وہ ہیں جو ان کے عرف میں قضایا متعددہ شمار ہوتے ہیں قضایا ہوتے ہیں لیکن اے جڑے مرکبے نے مرکبیش انہاں نو ایک قضیہ آکھیدا کہ 2 نہ 2 نے انہاں دے مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ ایکو نہ ہے کہ 2 نہ نے ممکنہ خاصہ ایکو نہ ہے تے ایک قضیے تے او ہوندے نے جنہاں دے 2 نہ وکھرے ہونے ایک صغرا تے ایک کبرا تے ایکو نہ ہیں جی. کیا کہ دوسرا جواب دیتے ہیں کہ یا متبادر قضایا سے وہ قضایا ہیں جو ان کی عرف میں متعدد شمار ہوتے انہاں دے وکھرے وکھرے نہ ہون تے جڑے حضرت علی نے ایکو نہ آئے اور کوئی نہیں پڑھے موجہ پل پل گئے یا اس لیے کہ متبادر من القضایا وہ ہیں جو شمار کیے جائیں منطقیوں کے عرف میں قضایا متعددہ
کیوں بے خود رو واجب تعریف میں عمل کرنا لفظ کو کس پر معنی متبادل اور قضیہ مرکبہ جڑا ہے نا منطقیوں کے عرف میں یہ نہیں شمار ہوتا مگر اگر قضیہ واحد ایکو ہی نہ ہوندا یار ہوندا جی چنگے یار تسی یار منطق دے جی یا اس لیے کہ متبادل قضایا سے وہ قضایا ہیں جو شمار کیے جاتے ہیں منطقیوں کے عرف میں قضایا متعارضہ جی وبقوله ید سمجھیو کون کون نکل گئے جڑے نے نا اے مرکبات غیر تامہ انشائیہ قضیہ واحدہ جڑا عکس مستوین نو مستلزم عکس نکیز نو تے بسیطے تے مرکبے سارے نکل گئے وبقوله یلزم خرج الاستقراء والتمثيل اذ لا يلزم هما العلم بشيء نعم يحصل منهما الظن بشيء اذ لا يلزم منهما العلم بشيء علم بشے میں چلو بھی ٹھیک ہے یہ زیادہ واضح تھے غلطی ہے ٹھیک ہے اچھا جی آگے تعریف کہ قیاس قول ہے جو مؤلف ہے قضایا سے آگے لازم آ جائے لذات ہی قول لازم آئے لذات ہی قول آخر لازم آئے کچھ ہی بولنا لازم آئے لذات ہی قول آخر یہ جو لذات ہی آکھے ہے نا کیا آکھے لذات ہی آخر نہ استغفر اللہ استغفر وہ آگے آ رہا ہے یہ جو کہا ہے نا یلزم ایسا قیاس ایسا قول مؤلف ہوتا ہے قضایا سے کہ لازم آ جائے کیا آ جائے لازم آ جائے اس سے قیاس کی تعریف سے استقراء اور تمثیل نکل گئے کیا کہا جی ماتن کے اشارے کہتا ہے کہ یلزمو یہ بھی فصل ہے ماتن کے قول یلزمو سے استقراء اور تمثیل نکل کیونکہ حجت یہ تین قسمہ نے نا اندھا ایک فرد قیاس ہے باقی دو اے نے تینوں نے کرنا ہے نا باہر یہ نکل گیا وجہ کیوں نکلے کیونکہ نہیں لازم آتا ان دونوں سے علم بے شے ان دونوں سے لازم نہیں آتا ہاں ان سے تو ظن بے شے حاصل ہوتا ہے ان سے اے شابہ سے تو غلطی ٹھیک کری میں تھوڑ طرح عبارت لکھے اذ لا یلزم منہا شیئن اذ لا یلزم منہما العلم بے شیئن ہنج گل بننی کیا کیا جی اشارے اس پر دلیل دیتا ہے کہ یلزم وجہ یہ ہے کہ ان دونوں سے علم بے شے لازم نہیں آتا علم بے شے دا یقین ہو سے یقین حاصل نہیں ہوتا ہاں یہ ظن کا فائدہ دیتی اس لیے یہ کیا ہوا ہے اس لیے یہ فصل ہوئی اور استقراء اور تمثیل نکل گئے یہ دونوں شاباش اور ماتن کے قول یا الزاموں کے ساتھ اور ماتن کے قول یلزم اور دھیان کریں وہ نکل گیا استقراء اور تمثیل کیونکہ نہیں لازم آتا استقراء اور تمثیل سے علم بیش ہے ہاں اچھا سوال ہے پھر اصل کی ہوں آدھے حاصل ہوں ہاں حاصل ہوتا ہے ان دونوں سے ظن بے شے اور یہ ظن کا فائدہ دیتا ہوں کل بھی یہ گل پڑھیے ہاں جی قیاس مفید یقین ہے اور یہ دونوں مفید ظن ہے شابہ جی اور ماتن کے قول یلزم کے ساتھ نکل گئے استقراء اور تمثیل کیونکہ نہیں لازم آتا استقراء اور تمثیل سے علم بھی شے علم حاصل ہوتا بے ہے شے دونوں سے ظن بھی شے ایشا بس اور دیکھیں نا کیوں نکل گئے کیونکہ مراد لزوم سے وہ لزوم بے حسب نفس الامر نظر کرتے ہوئے قول مؤلف کی ما قطع نظر خصوص مادہ کے اور استقراء اور تمثیل کا نتیجہ نہیں لازم ان کو اس معنی کے اعتبار سے اگرچہ لازم ان کو باعتبار علم ظنی کے اعتبار سے سنیں جی اگو دوجی مثال دیتی نے مگر مشدی فرون دی بعد جا جائے گی جتنے باس آوے گی شابہ جی وَبِقَوْلِهِ لِذَاتِهِ خَرَجَ مَا يَلْزَمُ مِنْهُ قَوْلٌ آخَرُ بِوَاسِطَةِ مُقَدِّمَةٍ خَارِجِيَّةٍ کا کیا حاصل صبر اچھا جی لذات ہی یہ بھی فصل ہے قول قیاس قول ہے ایسا قول جو مؤلف ہے لازم آ جائے لذات ہی قول آخر لازم آ جائے بھائی قیاس او قول ہوندا ہے جس لئے او قول پورا ہووے نا تے نتیجہ لازم آ جائے نتیجہ کسی اور دا منہ نہ ویکھنا پوے کسے
ਹੋਰ ਨਾ मुंह देखना पवे बल्कि नतीजा फौरन लाजिम आ जाए। क्यास वो होता है शुकू जी, क्यास कौल है, ऐसा कौल जो मुअल्लफ है किन से कि लाजिम आ जाए ले ज़ाते ही कौल आखिर। भाई क्या क्यास उस कौल को कहते हैं कि जब वो पूरा हो जाए तो नतीजा उसको किसी और की ज़रूरत ऐसा बसे। तो यहाँ से निकल गया वो क्यास जिसका नतीजा तो आता है लेकिन एक मुकदमा खारजिया के वास्ते से। क्या खे जी मातिन के कौल ज़ात ही से निकल गया वो क्यास कि लाजिम आता है उससे कौल आखिर लेकिन विच एक मुकदमा खारजिया पाई दा है तो फिर जा गल बनदी है। सुने आख आख शब जल्दी कर। मातिन के कौल ज़ात ही से निकल गया वो क्यास कि लाजिम आता है, लाजिम तो आता है उससे कौल आखिर लेकिन मुकदमा खारजिया के वास्ते के साथ इसके बगैर लाजिम नहीं आता। ऐसा बस है आगे पढ़। जैसे क्यास मुसावात, जैसे क्यासुल मुसावात, जैसे क्यासुल मुसावात औदरों वेख आशियत। क्यासुल मुसावात इस्तिलाह में वो है जो मुरक्कब होता है। एक सुनना में दो कज़िए किवें बनते हैं। ये जड़ा पहला कज़िया है ना उनदे महमूल दा जड़ा मुतअल्लिक है उसनू अगले कज़िए दा मौजू बनाना है तो उनदे नाल एक महमूल जोड़ना है। सुने इनू आंदे ने क्यासुल मुसावात। की आंदे ने कि एक कज़िया है उनदे विच महमूल दा जड़ा मुतअल्लिक है इनू अगले कज़िए दा ते फिर नतीजा आना है। मौजू बनाना है फिर अगे महमूल लियाना है तो फिर की निकलेगा नतीजा निकलेगा। लेकिन एक मुकदमा खारजिया के वास्ते से मन करो कौल मातन के कौल ले ज़ात ही के साथ निकल गया वो कौल यानी वो मुअल्लफ में कज़ाया कि लाज़िम आता है उससे कौल आखिर। केड़ा कौल आखिर नतीजा लेकिन किस तरह मुकदमा खारजिया के वास्ते के साथ। शाबा शाबा शाबा। और मातिन के कौल ज़ात ही के साथ निकल गया वो कौल के लाजिम आता है उससे कौल आखिर लेकिन मुकदमा खारजिया के वास्ते के साथ। जैसा कि क्यासुल मुसावात। हाँ जी शाबा जी क्यासुल मुसावात जी। ना सुने एक मिनट जान इस बात को कि मकाम वो मकाम के ना सच्चाए वो मुकदमा तो नहीं सच्चा होगा कौन नतीजा भी सच्चा नहीं होगा। जैसा कि तनासुफ जैसा कि हुण वेखी इधरों कि आ निसफ है बा का बा निसफ है जा का तो इससे ये लाजम नहीं आता कि आ भी निसफ हो किसका बल्कि वो तो उसका निसफ का निसफ चौथा हिस्सा बनता है। ए देखो आ ए आधे किंदा बा दा लिहाजा बा इहदे नालों दुगनी हुई और बा आधे किंदा लिहाजा जा बा नालों दुगनी हुई ते बा अलिफ नालों दुगनी हुण इंज नहीं कह सकते कि बे निसफ का निसफ निसफ होता है। ये इंदा चौथा हिस्सा बनेगा, ये इंदा चौथा हिस्सा बनेगा। निसफ का निसफ चौथा हिस्सा होता है। हुण पढ़ो जैसे ना वो आ मुसाबिल लिबा व बा मुसाबिल लिजा फइन्नहु यलज़मु मिन ज़ालिका अन्ना आ मुसाबिल लिजा लाकिन बल मुकद्दमतिन खारिजिय्या है या वहिया अन्ना मुसाबे यल मुसाबियल मुसाबी मुसाबिन मुसाबिन उनकी मिसाल देंदे ने जी। ए देखो कि आ मौजूई मुसाबिन लिबाए महमूली नजर आए। इस महमूल दा मुतल्लिक जार मजरूर कौन वो ले बा जार मजरूर नहीं है। कमाल है यार। उन्हें दसिया सी भी क्यास मुसावात किवें बनना है। इस क्यास में जड़ा महमूल है कौन मुसाविन आ की है मौजू
تے مساون تے لبا کس کا متعلق ہے محمول کا ہن اینو اگلے قضیے دا موضوع بنانے و با مساون لے سنیں آ مساون لے با تو بے شک لازم آ رہا ہے اس سے کہ آ بھی مساوی ہے جا کا آ بھی آ مساوی ہے با کا تے با مساوی ہے لہذا آ مساوی ہے نتیجہ آ گیا آ مساوی ہے لیکن یہ بات ایک مقدمہ خارجیہ کے واسطے سے ہے لیکن یہ بات وہ مقدمہ خارجیہ کہڑا ہے وہ یہ ہے کہ مساوی کا مساوی مساوی ہوتا ہے وہ مقدمہ خارجیہ کون ہے اچھی مساوی کا ایندے واسطے نالے ثابت ہویا ہے کہ جدو آ مساوی ہے با دے تے با مساوی ہے تے چونکہ قانون ہے کہ مساوی کا مساوی تے لہذا پھر آ با دے واسطے نال جا دے مساوی ہے سنیا جی جیومیٹری پڑھی ہے واجہ یہ خط مساوی ہے اس خط کے اور یہ خط مساوی ہے اس خط کے لہذا یہ پہلا اور تیسرا آپس میں مساوی ہیں ایشا بس جی تو مساوی کا مساوی مساوی ہوتا ہے ایس قضیے دے واسطے نالے ثابت ہوئے ایشا بس جی چلو جی جیسے آ مساون لبا ہن لبا جڑا متعلق انہوں موضوع بنانے و با مساون لجا پس بے شک لازم آ رہا ہے اس قیاس سے اور نتیجہ کیڑا یہ کہ آ مساوی ہے کس کے لیکن لا لے ذاتے صرف انہوں یہ لازم نہیں بلکہ پرلے پاسے ایک اور شے وے جن دی وجہ تو یہ لازم ہے بلکہ مقدمہ خارجیہ کے واسطے کے ساتھ وہ مقدمہ خارجیہ یہ ہے کہ مساوی کا مساوی مساوی ہوتا ہے جیسے آ مساوی لبا اور با مساوی لجا ایندہ آ مساوی دندہ مساوی انہیں انجا آخنا ہے ایندہ جڑا مساوی ہے نا مساوی کا مساوی مساوی ہوتا ہے انج جی آ مساوی کس کے با کے ادھر بیک ادھر تو لہٰذا مساوی آ کی نظر آ کا جو مساوی ہے اس مساوی کا جو مساوی ہے وہ پہلے کا انج ہوندا جی جی مطلب سمجھا لگا گڑبڑ کر دیو جی جہاں بھی شابہ جیسے آ مساوی لبا اور با مساوی لجا بس بے شک لازم آ رہا ہے اس قیاس سے یہ کہ آ مساوی لجا لیکن لا لذاتی بلکہ مقدمہ خارجیہ کے واسطے کے ساتھ اور مقدمہ خارجیہ یہ ہے کہ مساوی کا مساوی مساوی کیا ہوتا ہے مساوی کا مساوی وقیاس مساواتی مع هذه المقدمة الخارجية يرجع إلى قياسين وبدونها ليس من أقسام الأصول بالذات فنفسها چلو جی بل قول الاخر والقول الآخر اللازم من القياس يسمى نتيجة ومدلولا علامہ فرماتے ہیں قیاس المساوات اس مقدمہ خارجیہ کے ساتھ مل کر ہن ایک قیاس نہیں رہندا دو قیاس بن جاندے نے تے جے اونوں مقدمے نوں نال نہ جوڑو تے اے قیاس نتیجے تک پہنچاندا نہیں کی آکھیا جی علامہ شارح کہتا ہے کہ قیاس و مساوات اس مقدمہ خارجیہ کے ساتھ مل کر یہ دو قیاس کی طرف لوٹاتا ہے اگر یہ مقدمہ خارجیہ اس کے ساتھ نہ ملائے تو یہ نتیجے تک پہنچاتا ہی نہیں او ویکھو درو آ مساوی با کے تے با مساوی سنیں تے لہذا آ مساوی ہن جڑا نتیجہ ہے نا اینوں بنانا ہے صغرا اگاں او قضیہ لانا ہے نال کبرا آ مساون لے جا کیوں کہ مساول مساوی مساون مساول او جڑا نتیجہ انہوں اگلے اس مقدمہ خارجیہ دا بنانا ہے صغرا تے پھر نتیجہ ہونا ہے تاں جا کے گل بنی گویا کہ دو قیاس بننے نے جیے
ہاں جی شابہ جی. اور قیاس المساوات شابہ جی اس مقدمہ خارجیہ کے ساتھ لوٹتا ہے دو قیاسوں کی طرف. نہیں سمجھائی؟ اور صغرا ثانیہ اے نتیجہ ہے اولا کا. سمجھائیا؟ تو کبرا اس کا یہی مقدمہ ہے. کبرا اس کا اور کتابت کی غلطی جی بے اگلے قیاس دا جڑا صغرا ہے نا وہ کنوں بنانا ہے نتیجے نو تے جڑا مقدمہ خارجہ انہوں کی بنانا ہے کبرا بنانا ہے جی. دو قیاس اور بغیر اس مقدمہ خارجیہ کے نہیں ہے. کون؟ قیاس المساوات موصل بالذات کے اقسام سے بے ذاتی طور پر نتیجے تک پہنچائے اس کے اقسام سے نہیں اس مقدمے کے بغیر. شابہ شابہ. قیاس المساوات باوجود اس مقدمہ خارجیہ کے لوٹاتا ہے قیاسین کی طرف. لوٹتا ہے باوجود نہیں آخنا اس مقدمہ خارجیہ کے ساتھ. قیاس المساوات اس مقدمہ خارجیہ کے ساتھ لوٹتا ہے قیاسین کی طرف اور بغیر اس مقدمہ خارجیہ کے نہیں ہے قیاس المساوات موصل بالذات کے. پس پہچان اس بات کو من کر دیں بعد تے نا وہ آخری گل جو کہا تھا نا قول آخر کی وہ قول آخر جو لازم آتا ہے آندے نے اندہ نا نتیجہ تے مطلوب اندہ نا اور میں نستور لکھے ہی بے جدوں العالم حادث انہوں اسی تلاش کرن چلے ہیں نا ادو ساڈا مطلوب ہے جدوں صغرا کبرا دے کے تھلوں کڈے ہے تو ہونے نتیجہ ہے. سمجھا جے بے دلیل دین تو پہلوں کیے تے دلیل تو بعد اے مطلب کیا کیا جی وہ جڑا قول آخر لازم آتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ لازم آتا ہے اس کا نام ہے نتیجہ اور مطلوب. صرف فرق اعتباری ہے کہ دلیل سے پہلے اس کا نام مطلوب ہے نتیجہ. اے شاباش سے پس پہچان اس بات کو شابہ اور قول آخر ایسا قول آخر جو لازمات ہے کیا سے نام رکھا گیا اس کا نتیجہ اور مطلوب. او شابہ وجنے بس پہچان تو اس بات کو اور قول آخر جو لازم آتا ہے کیا سے نام رکھا گیا ہے اس قول آخر کا نتیجہ اور مطلوب. اور وہ خود رکھے نا جو قیاس المساوات یہ عبارت سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ قیاس المساوات جب مرکب ہو گیا اس قضیے کے ساتھ مل کر تے پورا مجموعہ موصل ذاتی تو بن گیا کہ نہ بنیا؟ تو لہٰذا نہیں محتاج امر آخر کی طرف کس قید کے ساتھ نکالا ہے اس کو تعریف سے. تو جواب یہ ہے کہ سونے دو قیاس بن گئے جی. پہلا ہے کہ آ مساون اور با. دوسرا ہے کہ آ مساون لے مساون لے جا تے کلو مساول مساوی مساون. لازم آیا ان دو قیاسوں سے کہ آ مساوی ہے کس کے؟ اے دو قیاس بن گئے. اے دو قیاس. اچھا فار افضال کا مطلب سنی دھیان کریں شارین آنکھیں بھی ان پہچان وہ یہ ہے کہ یہ جو قیاس المساوات ہے حجت کی تین قسمیں کوگو حجت کی کیڑی انہوں تسا قیاس بچوں تو کٹ دیتا ہے. استقرات تمثیل تے ہے کوئی نہیں. کون؟ کیونکہ جڑا نتیجہ ہوندہ وہ لازمی ہوندہ ان کو یقین حاصل ہوندہ ہے تے ایک قیاس ایک استقرار تمثیل تے قیاس بچوں بھی کٹ دیتا ہے تے پھر حجت دا فرد تے ہے تے لیکن تینہ قسمیں بچوں کوئی نہ بنیا اس واسطے انہوں قیاس بچ داخل کرنا ہے جی. اے گل ہے فارف دے مطلب ہے کیا سوال ہے فارف کا یہ مطلب ہے اس کو پہچان کہ حجت کی تو تین قسمیں کون؟ قیاس استقرار. تو جب یہ قیاس المساوات کو نکالا استقرار تمثیل تو ہے نہیں کیونکہ یہ ظن کا نہیں فائدہ دیتا یقین کا فائدہ دیتا باجو جو ان دلیل ثابت ہوئے تو پھر اس کو قیاس سے بھی نکال دیا تو اس کا مطلب حجت تین قسموں میں بند نہ رہی. کیڑی قیاس ایک چوتھی شے بھی نکلے کیڑی قیاس تو پھر حجت یہ تھے چار قسم حالانکہ حجت بند ہے کس میں لہذا یہ قیاس میں داخل ہے. لہذا اے گل سمجھے ہی من کر شاہ جی من کرنا پہچان تو اس کو اور قول آخر
کہ لازم آتا ہے قیاس سے نام رکھا گیا ہے اس کو اور فرق باعتبار اس کے ہے کہ العالم و حادث دلیل دینے سے پہلے اس پر یہ کیا ہے مطلوب ہے اور دلیل کے بعد یہ کوئی پہ گی کھانے چ کوئی نہیں ہیں. قیاس ایسا قول ہے جو مرکب ہوتا ہے کس سے قضایا سے کہ لازم آتا ہے لذاتی اس قول کو کون وہ قول آخر کون ہے تو پہلا قول کون ہے قیاس یعنی صغریٰ کبریٰ. چل